اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا کرے۔ پیارے دوستو، ایک ہی کومنٹس بار بار پوچھا جا رہا تھا، بہت سے لوگ ایک ہی کویسچن بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے بعد جو ہماری منی ہوتی ہے وہ عورت کی فرج سے فوراً باہر نکل آتی ہے، یا دوسری طرف جو کچھ لوگوں کا یہ کویسچن بھی تھا کہ جب ہم بستری کر لیتے ہیں، ہم بستری کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ باتھ روم میں چلی جاتی ہے فوراً، یا اپنی اس پوزیشن سے ہٹ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے جس پوزیشن میں وہ ہم بستری کر رہی ہوتی ہے، تو اس دوران جو ہے وہ ہماری جو منی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے عورت کی فرج سے۔ تو لوگ اس غلط فہمی میں بہت زیادہ شکار ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس طریقے سے عورت جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو سکے، عورت کو حمل نہ ٹھہر سکے۔ بہت سے لوگ جو ہے اس کنفیوژن کا شکار تھے اور ایک ہی سوال بار بار یہی سوال پوچھا جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کر دوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو دوستو، اس میں جو ہے بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر مرد اور عورت آپس میں ملاپ کر رہے ہیں، ملاپ کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ منی باہر نکل آتی ہے تو اس سے پریگننسی پہ جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا، عورت کے حمل ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جب مرد فارغ ہوتا ہے، منی جب مرد کی خارج ہوتی ہے تو منی کے اندر جو سپرم ہوتے ہیں، جو ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں، وہ فوراً عورت کی فرج کے اندر جو ہے وہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں انڈے کی تلاش میں، انڈے کے ساتھ ملاپ کر کے فرٹیلائز کرنے کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ اندر ویجینا کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو بعد میں جو باقی پانی وغیرہ بچتا ہے اگر وہ باہر بھی نکل آتا ہے تو اس سے جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے دوستو۔ ہاں، دوسرا ایک اسی کے ریلیٹڈ تھوڑا سا ٹاپک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے سپرمز کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، ایکٹیو سپرمز کی تعداد بہت کم ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں ایک رہنمائی ہے کہ جب بھی وہ ہم بستری کریں تو کوشش کریں کہ اپنی وائف کو، اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ فوراً اٹھنے کا نہ کہیں، وہ اسی پوزیشن میں کم از کم 5 منٹ تک رہیں جس پوزیشن میں انہوں نے جو ہے وہ ہم بستری کی ہوتی ہے۔ اس پوزیشن میں رہنے سے یہ ہوگا کہ کیونکہ ان میل کے جو سپرمز ہیں، ایکٹیو سپرمز ہیں، وہ بہت کم ہیں، تو بہت کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جو کچھ ڈیمیج سپرمز ہوں، کچھ جن کی موٹیلیٹی بہت کم ہو، وہ فوراً خارج ہو جائیں اور فرج کے اندر بھی نہ جا سکیں، تو اس وجہ سے جو ہے دوستو وہ حمل نہ ٹھہرنے کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں صرف وہ لوگ جن کے سپرمز، ایکٹیو سپرم جو ہیں وہ کم ہیں یا ان کی موٹیلٹی بہت کم ہے، جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوئے ہیں، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ فوراً اپنی وائف کو یہ اٹھنے سے پرہیز کروائیں یا فوراً حمام میں جانے سے، باتھ روم میں جانے سے جو ہے وہ پرہیز کروائیں۔ کم از کم 5 منٹ تک وہ اسی پوزیشن میں رہے جس پوزیشن میں جو ہے اس نے ہم بستری کی، تو انشاءاللہ تعالی اس سے جن لوگوں کے سپرمز کم ہیں، موٹیلٹی کم ہے سپرمز کی، ان کا بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی دوستو، بہت سے لوگ بار بار یہی کومنٹس پوچھ رہے تھے کہ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو دوستو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بلا جھجک ہو کے آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایسا نقصان نہیں ہے کہ اس سے عورت کو ہم بستری کے دوران جو ہے جو منی خارج ہوتی ہے اس سے عورت کا
حمل نہیں ٹھہرے گا یا پریگننٹ نہیں ہو پائے. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستو لائک اور شیئر ضرور کریں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو فراہم کرتا رہوں گا. اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہر مسلمان کو صحت کاملہ عطا کرے. اللہ حافظ.